بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کسی نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی سے ان کے گھر والوں کی معاشی حالت کے حوالے سے گفتگو کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے دوسروں کی طرح ان کو بھی مال غنیمت سے حصہ دیا ہے۔ اس نے عرض کی اتنی سی رقم میں وہ کیسے گزارا کریں گے، کپڑے کہاں سے خریدیں گے اور مہمانوں کی میزبانی کیسے کریں گے؟ تو ارشاد فرمایا میں ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، واقعی دوسروں کو دنیاوی فائدے اور سہولیات پہنچانے کے لیے اپنی آخرت کا نقصان کر لینا نادانی ہے۔ اسی زمن میں 3 فرامین مصطفیٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجے والا وہ بندہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بدتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ ہے جو خود تو کھانا کھائے مگر اپنے مہمان کو کھانے سے روک دے، اکیلا سفر کرے اور اپنے غلام کو مارے۔ کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ ہے جو لوگوں سے بغض یعنی دل میں دشمنی رکھے اور لوگ بھی اس سے بغض رکھے۔ کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے عوض اپنی آخرت بیچ ڈالے۔ کیا میں تمہیں اس سے بھی بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ ہے جو دین کے بدلے دنیا کھائے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ شرمندگی اس شخص کو ہوگی جس نے دوسرے کی دنیا کے عوض اپنی آخرت کو بیچ دیا۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اپنے اخوری حصے کے بدلے کسی دوسرے کے دنیاوی حصے کو حاصل کرنا اور دوسرے کی دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح دینا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ ایسے شخص کو فقہائے کرام نے سب سے زیادہ گھٹیا اور ذلیل حرکت کرنے والا کہا ہے۔ دوسرے کی دنیا آباد اور اپنی آخرت برباد کرنے والے معاملات کی نشاندہی: نمبر 1، اپنے دنیاوی لیڈر کی حمایت میں اس کے مخالفین کو نقصان پہنچانا، ان سے لڑائی جھگڑے کرنا، حتیٰ کہ قتل کے جرم کا ارتکاب کرنا۔ نمبر 2، کسی شخص کو کوئی عہدہ اور منصب دلوانے کے لیے افسر یا سیٹ وغیرہ کے سامنے اس شخص کی جھوٹی خوبیاں بیان کرنا۔ نمبر 3، ملازمین کی بھرتی کے دوران ادارے کے قوانین کو نظر انداز کر کے محض رشتہ داری یا دوستی وغیرہ کی بنا پر نااہل افراد کو نوکری پر رکھ لینا۔ نمبر 4، غیر حاضر ملازم کی جھوٹی حاضری لگانا۔ نمبر 5، اپنے سیٹ کے خراب اور عیب والے مال کو بکوانے کے لیے گاہک کے سامنے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ نمبر 6، مالک کے کہنے پر پیٹرول اور سی این جی پمپ پر ملازمین کا پیسے پورے لینا لیکن پیٹرول اور سی این جی کم ڈالنا۔ نمبر 7، کسی کے ظلم اور غضب کو جانتے ہوئے بھی وکیل یا جج کے سامنے اسے بے قصور ثابت کرنا۔ نمبر 8، کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دینا۔ نمبر 9، چوری ڈکیتی، زمینوں پر ناحق قبضے جمانے والوں کی پشت پناہی کرنا۔ نمبر 10، اپنے خاندان، قوم و برادری کے لوگوں کے باطل پر ہونے کی جانتے ہوئے لڑائی جھگڑوں اور پنچایتوں میں ان کا ساتھ دینا۔ نمبر 11، لوگوں کی جعلی ڈگریاں بنوانا۔ نمبر 12، اہل و عیال کے اخراجات پورے کرنے کا بہانہ بنا کر حرام کمائی کرنا۔ نمبر 13، امتحان میں پاس کروانے کے لیے کسی کو نقل کروانا۔ معاشرے میں پائے جانے والے ان چند معاملات میں کہیں ڈائریکٹ اور کہیں انڈائریکٹ دوسرے کی دنیا سنوارنے کے بدلے میں اپنی آخرت کو برباد کرنا پایا جا رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے کام کرنے سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔